بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی شان واقعتاً یعنی ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور ایسا موضوع ہے کہ بلا مبالغہ اس پر گھنٹوں کیا کئی دنوں تک بندہ بولتا رہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے خود اپنی شان بیان فرمائی ہے اور جس سے ابتدا فرمائی ہے وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت۔ قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ پر رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ اور واحد کس کو کہتے ہیں، احد کس کو کہتے ہیں؟ واحد اور احد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بے مثال ہو، بے نظیر ہو، یکتا ہو، تنہا ہو، اس کا شریک کوئی نہ ہو، اس ذات کو کہتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر جگہ جگہ پر اس ذات پاک کے جلوے ہیں، رب کائنات جل مجدہ کی مظاہر موجود ہیں۔ اور ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا ایک جو سمجھے کہ الفاظ ذکر کیے کہ مظاہر کائنات کے اندر رب کائنات کی وحدت کے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن محمد مظہر کامل ہے، کامل محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، اور نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ یہ کائنات ہے، کثرت ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مظہر ہیں کہ جو رب کائنات کی ذات پر وہ دلیل ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خدا کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ خیر، تو اللہ رب العزت جل مجدہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اس کا بڑا پیارا بیان ہے، ورنہ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید بھی زبان مصطفیٰ سے ہو تو کتنا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ لطافت کتنی زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ جل مجدہ چاہتا ہے کہ میری توحید کا ذکر بھی ہو تو زبان مصطفیٰ سے ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کے اندر ہر کوئی کسی کا محتاج ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں۔ اور لم یلد ولم یولد، یہ اصول ہے کہ جب بھی کائنات کے اندر جو بھی ہے اس کا وجود ہے تو وہ کسی واسطے سے ہے، کسی سبب سے ہے۔ اس پر انشاءاللہ آگے میں کچھ گفتگو عرض کرتا ہوں، وہ کسی کے واسطے سے ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو جس کا کوئی ہے ہی نہیں، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے جلوے کائنات میں جگہ جگہ پر ہیں۔ ان جلووں میں سے جب انسان زمین پر نظر دوڑاتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر، اور جب آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر۔ اس پر اپنا سلمان بھائی میں عرض کروں گا، چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی چیز وجود کے اندر آتی ہے تو وہ ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز بھی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ سائنس کا اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بنانے والا ہو، اگر بنانے والا نہیں تو وہ چیز کبھی بھی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ دوسرا، مادہ جس کو میٹر ہم کہتے ہیں، یہ نہ ہو تو تب بھی کوئی چیز نہیں بنے گی۔ تیسرے نمبر پر جب چیز ہوگی تو اس کی کوئی صورت بھی ہوگی، شیپ بھی ہوگی، اور چوتھے نمبر پر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کی کوئی غرض بھی ہوگی۔ بغیر غرض کے بھی کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں آتی۔ ٹھیک، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی چیز پیدا کی، مثال کے طور پر انسان ہے، انسان ہے تو انسان کا ایک وجود ہے، اور آج سائنس انسان کے اوپر جو ریسرچ کر رہی ہے تو انسان کے ایک ایک خلیے کے اندر، انسان کے ایک ایک سیل کے اندر، کہتے ہیں جناب پوری ایک کائنات ہے، سیل کے اندر ایک کائنات ہے، اور ایک سیل کے اندر کائنات ہے۔ تو جس انسان کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ خود کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا مظہر ہوگا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اس کے اندر مظاہر موجود ہوں گے. تو ایک انسان ہے، اس کا وجود کائنات کے اندر ہوا. اب اس میں بھی یہی 4 چیزیں ضروری ہیں. مثال کے طور پر انسان کی شیپ بھی ہے، انسان کے آنے کا مقصد بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور میٹر بھی ہے کہ انسان کو کس چیز سے بنایا گیا. خود قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، مٹی کے ساتھ انسان کی تخلیق ہوئی. اور چوتھے نمبر پر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود یہ ایک ایسا ہے کہ جس کو 2 قسم کی سائنسیں گزری ہیں. ایک یونانین سائنس کہلاتی ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں. دوسری سائنس یورپین سائنس کہلاتی ہے، اور جو آج کی سائنس چل رہی ہے. اس کے اندر سائنس کا یہ اصول ہے 4 چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے جو پچھلی قدیم سائنس تھی وہ اس چیز کی قائل تھی، وہ مانتی تھی کہ جناب ایک ہستی ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے. تو آج کی سائنس اگرچہ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ گفتگو کر رہی ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ پیدا کس نے کیا ہے، پیدا کس نے، مثلا زمین کی چیزیں ہیں تو اس کے اندر تو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں جناب یہ ایسے وجود میں آئی، یہ ایسے آئی، یہ ایسے آئی. لیکن جہاں بات اوپر کی ہم کرتے ہیں، آسمانوں کی جب بات کرتے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، دیگر ستارے ہیں، پھر ان کا ایک انداز کہ وہ خاص چال کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے اگر اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں تو جناب اس کے میٹر پر بھی بحث ہو جاتی ہے، ہم اس کی چال پر بھی بحث کر لیتے ہیں، ہم اس کی شیپ پر بھی بحث کر لیتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ اس کو چلا کون رہا ہے، اس کو اس انداز کے ساتھ پیدا کس نے کیا ہے، اور اتنا خوبصورت نظام کہ آج تک چل رہا ہے اور ان کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں، اس میں کوئی فساد نہیں. تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ کوئی ہستی ہے کہ جو ان کو چلا رہی ہے. اور قرآن مجید برہان رشید نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے علاوہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی اور خدا ہوتے تو پھر یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا. لیکن یہ نظام چل رہا ہے، یہ بڑا منظم طریقے سے چل رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. سبحان اللہ. کشتی کی بات اور جہازوں کی بات کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر آبدوز ہے. اللہ اکبر. آبدوز جو جس کا کام ہے وہ سمندر کے اندر چلتی ہے، اور پھر وہ ساری کی ساری لوہے کی بنی ہوتی ہے. جی ایک تو ہوتا ہے کہ جناب کشتی ہے جناب وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے یا پھر اس کے علاوہ فائبر کی بنی ہوئی ہے. نہیں، وہ ساری کی ساری مکمل طور پر، ادھر آپ نیوی میوزیم میں جائیں وہاں پر آپ دیکھیں مکمل طور پر وہ ساری لوہے کی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر فلسفہ کیا ہے جو آپ فرما رہے تھے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا فوز مبین کے اندر. کمال، کیونکہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، کمال کے. آپ نے فرمایا اصول یہ ہے کہ ہر جو ثقیل چیز ہوتی ہے، بھاری چیز ہوتی ہے، اپنے سے ہلکی چیز کو اوپر ابھارتی ہے. یہ اصول ہے. اور اسی بنیاد پر اس وقت جتنے بھی جہاز چل رہے ہیں، شپس ہیں یا اس کے علاوہ آبدوز ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ اسی بیس پر ہی سمندر کے اندر یا پانی کے اندر چلتے ہیں. یہ اصول ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے، سائنٹسٹ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو ایک کوئی بھی چیز ہے، اس کی ایک طبعیت ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسا ہو رہا ہے، اس کی خاصیت ہے جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے، اور اس اصول کی بیس پر ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو اس میں خاصیت ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ. بات اس پر آتی ہے نا. آپ کہتے ہیں جناب ایک کاغذ ہے وہ تیر رہا ہے، اور آپ نے ایک سوئی کو بیچ میں ڈالا تو جناب وہ ڈوب گئی ہے. لیکن اس کے اندر یہ خصوصیت یہ کس نے رکھی ہے؟ ایک عام لوہا ہے اور ایک آپ کے پاس گولڈ ہے، سونا ہے. دونوں کے اندر خاصیت جدا جدا ہے، الگ الگ ہے. سونا بھاری ہے اور اس کی نسبت یہ اتنا بھاری نہیں ہے. دونوں کو اگر ایک سائز کے اندر آپ لیں گے تو سونا بھاری ہوگا. یہ اصول ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، سائنٹسٹ حضرات اس کو بیان کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں الجر والاسقال، ایک علم ہے، اور اعلیٰ حضرت کمال کے اس کے ماہر تھے. سبحان اللہ. تو بات آپ ہی کی ہے کہ یہ ساری رب کائنات کی شانیں ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک بوڑھیا بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی. اب یہ ہے چھوٹی سی ایک مثال، لیکن کمال کا اس کے اندر سبق موجود ہے.
آپ گزرے, آپ نے فرمایا کہ بڑھیا ساری زندگی تو نے چرخہ کاٹنے میں گزار دی, بھلا یہ بھی تو بتاؤ کہ تو نے اپنے رب کوئی یہ بھی پتا ہے کہ کوئی ہے ہستی کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ میرا چرخہ ہے. واہ یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کے پاس کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ایک وہ شخص کے جو چاہے تو ساری زندگی گزار دے لیکن اس سے سبق حاصل نہ کرے, اور ایک وہ شخص کے جو چھوٹی سی چیز پر بھی توجہ کرے تو اپنے خالق کو پہچان لے. واہ 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 واہ. تو اب انہوں نے کہا کہ بڑھیا بتاؤ, تو اس نے کہا یہ دلیل میرا چرخہ ہے. ان کا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب تک میں اس کو نہیں چلاتی اس وقت تک یہ چلتا نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا جو نظام ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بغیر کوئی چلانے والے کے یہ ایسے ہی چل رہا ہو. یہ میرا چرخہ ہی میری دلیل ہے. انہوں نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, اگلی بات یہ بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے کوئی چلانے والا چلا رہا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ وہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ جی. اس نے کہا کہ وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے, وہ دو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب میں اس کو ایک طرف چلاتی ہوں تو تب یہ صحیح چلتا ہے. اگر میرے مقابل کوئی دوسرا بیٹھا ہو اور وہ اس کو چلا رہا ہو تو کہا کہ یہ ہرگز نہ چلے اور یہ سارا نظام ہی خراب ہو جائے. تو انہوں نے کہا یہ جو پوری کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ یہ بگڑا نہیں ہے, کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. واہ واہ. اور وہ وحدہ لا شریک, ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ تو کمال کا ہے. ایک ایسا شخص تھا نا کہ جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا, دہریہ جس کو کہتے ہیں. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ, وہاں کے لوگ تھے, ان کو کافی اس طرح کے دلائل اس نے دی. اس نے کہا کہ جناب آپ جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کہاں ہے, دکھاؤ, بغیر دیکھے آپ خدا کو مانتے ہو. تو اس پر لوگ آئے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضور اس طرح کا ایک شخص ہے اور وہ عقلیات کے ساتھ وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس کا کچھ ساتھ مناظرہ کریں, اس سے ڈیبیٹ کریں, اس سے گفتگو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ثبوت ہو جائے. جی. اس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ جہاں مناظرے کی جگہ اور وقت طے ہوا تھا آپ کچھ دیر کے بعد وہاں پہ پہنچے. تو آگے سے کہنے لگا کہ جناب آپ اتنے بڑے مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ وقت کی پابندی بھی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں, وہ کیا کہ میں راستے میں آ رہا تھا, جنگل سے گزر رہا تھا, میں نے ایک درخت کو دیکھا کہ اچانک وہ کھڑے کھڑے گر گیا, پھر وہ کٹنا شروع ہو گیا, تختے بننے شروع ہو گئے, تختے جڑنے شروع ہو گئے, ایک کشتی بن گئی. کشتی بننے کے بعد پھر وہ کشتی دریا پر پہنچی, پھر دریا پر پہنچنے کے بعد اس کے اندر چپو بھی آ گیا, اور وہ چپو کے ساتھ جناب وہ کشتی خود بھی چل رہی ہے, اور وہ پیسے جناب مسافروں سے لیتی ہے اور لے کر دوسرے کنارے تک چھوڑ کے آتی ہے. تو وہ آگے سے ہنس پڑا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام اور اس طرح کی مضحکانہ باتیں کرتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا بس میں یہی بات کرنے آیا تھا. واہ 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 واہ. جس بات پر ہمارا مناظرہ تھا, ڈیبیٹ تھی, اس کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ جب ایک چھوٹا سا درخت جب وہ خود بخود نہیں کٹ سکتا, جب کٹنے کے بعد خود اس کے تختے نہیں بن سکتے, اور پھر اس کے بعد وہ خود نہیں جوڑ سکتے, اور جوڑنے کے بعد پھر وہ خود کشتی نہیں بن سکتی, اور پھر وہ خود نہیں چل سکتی, حرکت نہیں کر سکتی, وہ خود کسی سے کوئی چیز نہیں لے سکتی, تو پھر یہ نظام کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے, رب تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہے, یہ ایسے کسی چلانے والے کی چل رہا ہے. بس یہیں پر آپ نے مناظر آپ جیت گئے. حقیقت ہے کہ بغیر بنانے والے کی یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیے, انسان ہے, انسان اگر تھوڑا سا اپنے اوپر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اور اس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. سلمان بھائی آپ دیکھیے, ہم سانس لیتے ہیں, ہم زندگی گزارتے ہیں تو عام روٹین کے اندر گھر میں بھی رہتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں, وہاں پر گرد و غبار بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے, ہمارے ناک کے اندر بال رکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بال ہیں. کیا ہے بھائی ان کا کیا فائدہ ہے؟ اب ویسے اگر ہم غور نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. کیسے, کس طرح؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ ناک کے یہ بال نہ ہوتے نا تو ہمارا نظام انہضام مکمل طور پر تباہ ہو جاتا. نظام تنفس, نظام انہضام
तनफ्फुस, सारा ये सिस्टम पूरा है, अच्छा। डाइजेस्टिव सिस्टम, सही। ये सारे का सारा खत्म हो जाता। क्यों खत्म हो जाता? इसलिए कि जितनी गर्दो गुबार होती हमारे यही निज़ाम तनफ्फुस से होते हुए फिर आगे वो हमारे गुर्दों के अंदर, फिर हमारे फेफड़ों के अंदर, फिर आगे ये सारा सिस्टम पूरा ये खराब हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक इस अंदाज के साथ की है, और ये रब ताला की कुदरत का मज़हर है कि ये छोटी सी चीज़, ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का ऐसा मज़हर बन गई कि इंसान की तख्लीक के अंदर इसका, और इंसान के ज़िंदा रहने के अंदर और इसकी ज़िंदगी गुजारने के अंदर इसका इतना बड़ा अमल दखल है। फिर इसी तरह आप देखें, इंसान है, सबसे बड़ी बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, वो क्या? आज साइंस ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं, जैसे रोबोट बनाए हैं। रोबोट क्या करते हैं? पीछे उसको एक फंक्शन दिया जाता है, पीछे उसको बाकायदा तौर पर वो एक ऑप्शन दिए जाते हैं, और फिर उसको कहा जाता है ये करो वो करो। जब तक कंप्यूटर पीछे नहीं चलेगा, उस वक्त तक, जब तक वो ऑर्डर नहीं लेगा, उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। मशीन है वो एक, उसमें इरादा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा दिया है। अल्लाह, ये एक ऐसी चीज है जो रब्बे कायनात की वहदानियत पर ऐसी दलील है जिसका कोई रद्द नहीं कर सकता। देखिए, अब मैं इस वक्त ये मोबाइल मेरे हाथ में, ये एक कप मेरे हाथ के अंदर, मैं चाहूं तो इसको इधर रखूं, ये इरादा है, चाहूं तो इधर रखूं, ये इरादा है। और यही इरादा अल्लाह तबारक व तआला की शान पर, उसकी वहदानियत पर और इंसान के मखलूक होने पर ये बहुत बड़ी दलील है। और एक बुजुर्गों की तरफ, गालिबन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, ये फिक्स मैं नहीं कह रहा, जो कि मुझे कंफर्म नहीं, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर वो क्या चीज है, इंसान किस तरह के, खुद मुख्तार है या फिर ये मजबूर है, क्या है? तो आपने टांग को उठाया, एक टांग को उठाया, आपने इरशाद फरमाया, ये जो मेरा उठाना है ना, तो ये इंसान, ये इस बात की दलील है कि मुझ में इख्तियार है, इरादा, इख्तियार है। और फरमाया महज मजबूर हो ऐसा, मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो ऐसा भी नहीं। कहा कैसे? कहा इसलिए कि दूसरी टांग नहीं उठा सकता, दूसरी टांग उठाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, इतने तक तो मेरा इख्तियार है। और मजबूर महज भी नहीं हूं कि मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूं, चाहूं तो टांग को उठाऊं और चाहूं तो ना उठाऊं। तो इसमें मुझे इख्तियार भी है, मैं मजबूर नहीं हूं, मजबूर महज नहीं हूं, और इसी तरह मुख्तार कुल भी नहीं हूं। ये अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर बहुत बड़ी दलील है कि इंसान अपने आप को सब कुछ समझे, लेकिन इसके बावजूद वो रब्बे कायनात का मोहताज है। इस बात की दलील है कि उसको किसी ने बनाया है जी, ये मुख्तार कुल नहीं है जी, उसको किसी ने बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के जलवे कायनात में जगह जगह पर है। सलमान भाई, एक बात अर्ज करता हूँ जी, चांद सूरज, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो हम दिन और रात को देखते हैं, और अल्लाह ताला ने निज़ाम इनका ऐसा बनाया है, जैसे आप फरमा रहे थे ना कि गर्मियां और सर्दियों का सिलसिला, गर्मियां जनाब आती हैं, और अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए, दो नहीं 4 बनाए। उसका फायदा क्या हुआ? डायरेक्ट अगर सर्दी आ जाती तब भी हमारा जिस्म इस बात का मुतहम्मिल नहीं था कि उसको बर्दाश्त कर सके, कि डायरेक्ट इंसान की एक नेचर है कि इंसान किसी चीज को जब वो एक्सेप्ट करता है, हमारा जो एक बॉडी है, ये जो सर्दी है या गर्मी है, उसको जब एक्सेप्ट करती है तो एक आहिस्ता आहिस्ता तरीके से करती है। और ये जो खजां और बहार है, ये दोनों की दोनों ये इस वजह से आती हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमें सर्दी की तरफ लेके जाती हैं या फिर गर्मी की तरफ लेके जाती हैं। और ये 4 मौसमों का होना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मजहर है। अब देखिए, चांद है, सूरज है। सूरज कभी शुमाल में होता है, कभी जुनूब में होता है। अभी आजकल सूरज ये जुनूब में है, साउथ के अंदर है, और हमारे यहाँ सर्दियां हैं। और यही जब जून जुलाई के महीने होंगे तो यहाँ हमारे शुमाल के अंदर, नॉर्थ के अंदर यहाँ गर्मियाँ आ जाएंगी, और जुनूब के अंदर, साउथ के अंदर वहाँ सर्दियाँ हो जाएंगी। ये सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि खत्ते सिवा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वहाँ से शुमाल की तरफ सूरज जब जाता है, 21 मार्च को सूरज इक्वेटर पर होता है, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो नॉर्थ की तरफ जाता है, यहाँ तक कि तकरीबन 23.5 दर्जे
یعنی 23 پوائنٹ سمتھنگ ڈگریز یہ شمال کی طرف جاتا ہے، نارتھ کی طرف جاتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. یقین مانے حالانکہ یہی سورج اگر یہ اپنے طور پر چل رہا ہوتا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ مکمل 90 ڈگری تک یہ پول تک جاتا، نارتھ پول تک جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بھائی وہ کون سی ہستی ہے جس کو واپس لا رہی ہے، خاص لمیٹڈ حد تک جانے کے بعد پھر واپس لا رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو اس کے اندر تو ارادہ نہیں ہے، یہ تو ایک بے جان چیز ہے. تو یہ واپس پلٹ رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 22 ستمبر کو 22 سپٹمبر کو یہ پھر ایکویٹر پر آیا. پھر اس کے بعد یہ جناب ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے. واہ. اور پھر اتنے ہی ڈگری جتنا وہ نارتھ میں گیا تھا، پھر وہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر واپس پلٹ رہا ہے. عجیب بات ہے. اللہ 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 اللہ. یہ رب تعالیٰ کی قدرت اور رب تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل نہیں تو اور کیا ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، کل فی فلک یسبحون. اللہ 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 اللہ. الشمس والقمر بحسبان. یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مظہر ہے. نہ سوچنے والا ہو، تدبر تفکر نہ کرنے والا ہو تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی سوچ اور فکر رکھنے والا ہو تو اس کو بہت کچھ نظر آتا. اللہ اللہ اللہ. ایک اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں جی. ایک معتبر تفسیر کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے. وہ بہت بڑے ولی تھے، زندگی ان کی عبادت میں گزر گئی. تو ایک دن والدہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے، ان کی والدہ بھی ولیہ، ان کے پاس جا کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی. تو والدہ نے کہا بیٹے تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہو. اللہ اکبر. دیکھیے عبادت کیسی. اچھا پھر بیٹے ایسا کیا ہوگا کبھی آپ نے عبادت میں غفلت کی ہوگی؟ جی. امی مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی غفلت کی ہو. اللہ اکبر. اللہ. انہوں نے کہا پھر بیٹے اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ ایک دن یا ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ تو نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہوگی اور بغیر فکر کے واپس آئی ہوگی. اللہ اکبر. اتنا تو ضرور ہوگا. ہائے ہائے. اب جواب سنیے ادھر سے. انہوں نے کہا ہاں امی جان ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. کیسے لوگ تھے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نگاہ انسان آسمان کی طرف اٹھائے یا زمین کی طرف ہو یا اپنے آپ کی طرف ہو، رب کائنات کو یاد کرے، اللہ قدرت کو یاد کرے. واہ واہ واہ. کس پروردگار نے کیسا نظام بنایا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کا ایک بیان کیا علم کلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے پہاڑوں پر پیدا ہوا، اس کے پاس کوئی دعوت نہیں گئی، کسی نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا، آپ نے فرمایا اس پر لازم ہے کہ کم از کم اس بات کا اعتقاد رکھے کہ کوئی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. سبحان اللہ. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مدارج النبوت میں لکھا، یہی آیت انہوں نے کوٹ فرمائی. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کلمات ربی سے مراد کیا ہے. جی. تفسیر کی تو حاجت پڑتی ہے نا. واہ. کلمات ربی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب کلمات ربی سے مراد قرآن کی کلمات ہے. بھائی ان کو لکھنے کے لیے تو ہم ابھی بیٹھتے ہیں تو ایک انک پاٹ ہی کافی ہے. صحیح. یا دو لگا لیں، تین. تو یہ پورے سمندر کی جہاں بات ہوئی، پھر وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ کی بات ہو رہی ہے، ایک اور بھی لے کر آ جاؤ بھائی. تو یہ پھر سمجھ میں بات نہیں آتی. انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہاں کلمات ربی سے مراد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات. اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں. سبحان اللہ. کہ یہاں حضور کے اوصاف کی بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو لکھنے کے لیے اب یہ صورتحال بنے گی، پوری آیت کی یوں صورت بنے گی کہ ایک طرف جناب یہ ساری انک بن جائے، یہ سمندر کے پانی، اور دوسری طرف دنیا کے جو درخت ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں، اور پھر کاغذ ہوں اور سب، اس پر اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان لکھی جا رہی ہو. تو فرمایا یہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن شان مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ وہ کبھی ختم نہیں. اللہ 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 اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب مصطفیٰ کی یہ شان ہے، خود خالق کی شان کیسے؟ جب وہ ہستی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پنگوڑے میں ہوں، خود نور، اور وہ چاند کو کھلونا بنا دیں، تو جب یہ قدرت مصطفیٰ کی ہے
اب دیکھ خدا کی ہے، ہاں ہاں خدا کی چاند خدا کی چاند ہے قدرت نا، کا عالم جی، یہ کبھی ہوتا ہے اپوجی پر اور کبھی ہوتا ہے پریجی پر. کیا مطلب ہے؟ کبھی ہوتا ہے اوج پر، کبھی حدید پر. یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے سورج چاند جو ہے ہماری زمین سے بہت دور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اتنی دور چلا جاتا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ مزید آگے بڑھے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ واپس پلٹتا ہے، ہائے ہائے ہائے. واپس پلٹ کر پھر ایک ایسی پوزیشن پر آتا ہے کہ جہاں پر وہ زمین کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کو قریب آنے کی اجازت ہی نہیں. اللہ اللہ. پھر وہ واپس پلٹ جاتا ہے. لمٹ ہے، فریڈم ود لمیٹیشن. اب اس کی جو چیز ہے نا، یہ جو چیز ہے چاند کی پوزیشن ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. میں تو حضور اسی پر وہ ہو رہا ہوں. آپ دیکھیں اس کا قریب آنا پھر دور جانا، یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. سورج کے بارے میں عرض کرتا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں ہوتی. جی. سورج کی ڈیٹ تقریباً فکس ہے. وہ کیا کہ 3 جنوری کو، جیسے ابھی آنے والی ہے 3 جنوری، 3 جنوری کو اور راؤنڈ اباؤٹ تقریباً ایک ہفتے کے اندر سورج زمین کے قریب ترین ہوتا ہے. سورج؟ جی. یہ چاند؟ سورج. سورج. میں سورج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا فکس نہیں ہے، وہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے. اس کا سال کے اندر یہ تقریباً فکس ہے. اور یہ بھی 3 جنوری یہ پکی نہیں ہے، اس سے کچھ آگے کچھ پیچھے یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. زمین کے سب سے زیادہ قریب، حالانکہ ہماری عوام میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. کیوں جی؟ سردیاں ہوتی ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. دوسرے نمبر پر 3 جولائی کو تقریباً، ٹھیک ہے، 3 جولائی کو سورج زمین سے دور ترین ہوتا ہے، اللہ اکبر. اوج پر ہوتا ہے. ہائے ہائے. اب یہ آنا جانا اور پھر اس کے بعد مزید آگے نہ آنا، عجیب سی بات. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا. اللہ اللہ اللہ. اچھا، واہ واہ. اب جو چاند کی بات ہے، چاند جو اس پوزیشن پہ جاتا ہے نا، اور جس وقت یہ ہوتا ہے فل مون، یعنی جس کو ہم بدر کہتے ہیں، ماہ کامل کہتے ہیں، 14ویں رات کا چاند. 14ویں رات کا چاند، تو اس وقت اگر یہ ہو اوج پر دور ترین، اس کو کہتے ہیں مائکرو مون. صحیح. اور اگر یہ ہو قریب ترین صحیح. تو اس کو کہتے ہیں سپر مون. صحیح. اس کو سپر مون کیونکہ وہ بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا لگتا ہے، اور پھر وہ روشن بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سپر مون کہتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ جب گرہن لگتا ہے، گرہن کی ایک الگ پوزیشنیں ہوتی ہیں، تو جب گرہن لگتا ہے تو اس وقت بعض اوقات یہ ریڈ مون ہوتا ہے، یہ اس کی پوزیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات بالکل ایسی. ابھی جیسے تقریباً 26 دسمبر کو پاکستان کے اندر بھی ایک زبردست قسم کا سورج گرہن لگنے والا ہے. سورج گرہن؟ جی. اور ایسا لگنے والا ہے کہ جناب دن کو بھی رات ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ابھی ہونے والا ہے. یعنی پاکستان کے اندر بھی بالکل دکھائی دے گا. ہائے ہائے. حالانکہ یہ ویسے تو پورے سال کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن زیادہ سے زیادہ 5 ورنہ پھر 4 تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کم دکھائی دیتے ہیں. جی. ساؤتھ کے اندر یا دیگر ممالک میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ والا جو سورج گرہن ہے نا، یہ بہت زیادہ. یہ جو 26 دسمبر کو آ رہا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق. اللہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشان. اللہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اللہ. فرمایا جب یہ ہو تو پھر اس وقت نماز، استغفار وغیرہ یہ معاملات. کیا اس طرح ان کے زمین پر کوئی اثر بھی ہوتا ہے سپر مون کا یا مائکرو مون کا یا چاند کے گھٹنے بڑھنے کا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اور یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، ہمارے ہاں نا توہمات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. جی. بعض قوموں کے اندر اور بعض افراد کے اندر بہت زیادہ توہمات اور عجیب قسم کے. اور اس میں ایک بات بھی عرض کروں گا. ایک ہے علم فلکیات جس کو ایسٹرانومی کہتے ہیں، اور ایک ہے علم نجوم جس کو ایسٹرالوجی کہتے ہیں. ایسٹرالوجی. جی. صحیح. ایک ہے ستاروں کا اثر کہ فلاں جگہ پر ستارہ پہنچے گا تو یہ نمودار ہوگا، یہ کچھ ہوگا، یہ اثرات ہوں گے. اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر جو لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں نا، وہ غلط مشہور ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس میں شریعت مطہرہ نے بہت ساری صورتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے
لہٰذا اس طرف تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. بس وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے. جیسے خاص کر حاملہ کے بارے میں کہ جناب حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ جناب کوئی چیز چھری سے نہ کٹے, وہ یہ نہ کرے, وہ نہ کرے. بعض جگہوں پر تو ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا, بیچاریوں کو ان کو سونے نہیں دیا جاتا. بڑی عجیب کیفیت ہے, یقین مانے یہ توہمات ہیں. اب اسی کو آپ دیکھیں, میں نے سائنسی اعتبار سے آپ کو عرض کر رہا ہوں, جب ایک سال کے اندر 4 یا 5 مرتبہ گرہن لگ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اور ہم لوگوں کی جو پیدائش ہوئی ہے اور ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تقریباً رہتا ہے, تو یہ جو 9 مہینے رہتا ہے تو کم از کم تو آپ 3 گرہن تو آپ بول ہی دیں کہ جناب 3 گرہن تو وہ بھی گزارتا ہے ماں کے پیٹ میں. یا پھر چلو 3 نہ صحیح 2 گرہن کر لو, چلو 1 گرہن کر لو, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ جناب کائنات کے اندر کوئی بچہ ایسا ہو ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثرات نہ ہو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب اس کا اثر یہ نہیں ہوتا. ہاں بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے اور اتفاق کو ہمارے ہاں وہ توہمات کا حصہ بن جاتا ہے. ایسا نہ کرنا چاہیے اور اس کو ہم یقین اور ظن غالب کے درجے میں لے جاتے ہیں. ایسا نہ کیا جائے. پانی پر اس کا اثر پڑتا ہے شہزاد بھائی, پانی چاند کی گھٹنے بڑھنے کا؟ نہیں جناب, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تحقیق کے کمال ہے, کمال ہے وہ. اگر چونکہ اس میں تفصیل کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا ورنہ میرے ذہن میں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فوز مبین در رد حرکت زمین, اس کو بڑی تفصیل سے آپ نے لکھا ہے کہ جناب لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ جو مون کا ہوتا ہے, مون کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں. چاند ہے نا, اس کے 28 منزلیں ہیں اور یہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اور چاند بھی ہے, اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا. اللہ واہ واہ واہ. وہ صرف منزل غفر پہ رہتا ہے, یعنی وہی 14ویں کا چاند, اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. پہلے جناب وہ گھٹ کر پھر بڑھ رہا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بڑھنے کے بعد گھٹ رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کا چاند ہے. میرا ایک اور چاند بھی ہے, کون سا؟ دنیا مزار حشر. چاہے دنیا ہو میرے مصطفیٰ, اللہ اللہ, چاہے دنیا کے اندر ہوں, چاہے وہ قبر کے اندر ہوں, اور چاہے وہ میدان محشر میں ہوں. یہ 3 مراحل ہیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا مزار حشر جہاں ہیں کیا ہیں؟ غفور ہیں, حضور بخشتے ہیں. واہ واہ واہ. ہر منزل اپنے چاند کی, منزل غفر کی ہے.